قرآن میں ایک بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ العصر۔ صرف 3 آیتیں ہیں اس میں، لیکن آپ یقین کریں ان 3 آیتوں میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا پورا فارمولا چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی شروعات ہی ایک زبردست قسم سے ہوتی ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے والعصر سے، یعنی زمانے کی قسم۔ اب ذرا سوچیں، جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت بہت بہت زیادہ ہے، اور یہاں قسم کھائی جا رہی ہے وقت کی۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، یہ جو لفظ ہے نا عصر، عربی میں اس کے ایک نہیں کئی مطلب ہیں۔ اس کا مطلب دوپہر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، ایک پورا زمانہ یا ایرا بھی، اور وہ وقت جو بس گزرتا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ایک لفظ اپنے اندر وقت کے سارے پہلو سمیٹ لیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر وقت کی ہی قسم کیوں؟ شروعات ہی زمانے کی قسم سے کیوں کی گئی؟ دیکھیں، جب بھی کوئی قسم کھا کر بات شروع کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آگے جو بات آنے والی ہے اس کا اس قسم سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ تو آخر وقت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ وقت وہ برتن ہے، وہ کنٹینر ہے جس میں ہمارے سارے اچھے برے کام جمع ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو محدود ہے اور ہر پل ہر سیکنڈ کم ہو رہا ہے، بالکل اس برف کے بلاک کی طرح جو دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ انسان کی زندگی کا اصل کیپٹل، اصل سرمایہ یہی وقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقت کی اہمیت تو سمجھ آ گئی۔ اب اس قسم کے بعد اگلی آیت میں اللہ پوری انسانیت کے بارے میں ایک فیصلہ سنا رہا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو سب کے لیے ہے، یونیورسل ہے۔ آیت ہے ان الانسان لفی خسر، ترجمہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ذرا رک کر اس پر غور کریں، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک دم چونکا دینے والی۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ پوری کی پوری انسانیت بائی ڈیفالٹ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب یہ خسر یعنی خسارہ کیا ہے؟ یہ کوئی بزنس کا نقصان یا پیسوں کا گھاٹا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک روحانی گھاٹا ہے، مطلب اپنی صلاحیتوں کو، اپنے سب سے قیمتی اثاثے یعنی وقت کو ضائع کر دینا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حالت تک پہنچ جانا جو مکمل ناکامی کی ہے۔ یہ ہے وہ خسارہ۔ اور سورت کے مطابق یہ حالت 100% انسانوں پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ انسانیت کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو انسان کا انجام یہی خسارہ ہے۔ لیکن یہاں ایک لیکن ہے، اس اصول سے کچھ لوگ الگ ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس سورت کے آخری اور سب سے اہم حصے پر۔ بیماری کی تشخیص تو ہو گئی، اب اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب امید کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس بہت بڑے خسارے سے بچ نکلتے ہیں؟ تو سنیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے 4 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا، ایمان لانا، دوسرا، نیک عمل کرنا، تیسرا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چاروں مل کر کامیابی کا ایک مکمل روڈ میپ بناتی ہیں۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے۔ ان 4 شرطوں کو ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی 2 یعنی ایمان اور نیک عمل، یہ ہیں انسان کی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے پرسنل لیول پر، اور جو آخری 2 ہیں حق اور صبر کی نصیحت، وہ ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کامیابی صرف اکیلے نہیں ملتی، یہ ایک اجتماعی کوشش کا نام ہے۔ اسے اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے۔ نیک اعمال اسی ایمان کا پریکٹیکل ثبوت ہیں۔ پھر حق کی تلقین، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم علم اور انصاف کو معاشرے میں پھیلائیں۔ اور آخر میں صبر کی تلقین، یہ وہ ہمت اور ثابت قدمی ہیں جو باقی تینوں کاموں کو کرنے کے لیے چاہیے۔ یہ چاروں ستون ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ امام شافعی جو اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے اس سورت کے بارے میں کیا خوب بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی ایک سورت پر ٹھیک سے غور کر لینا تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس ایک بات سے ہی اس چھوٹی سی سورت کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سارا گہرا پیغام ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ سرمایہ یعنی وقت جس کی قسم کھا کر یہ ساری بات شروع ہوئی تھی، وہ ہمارا اپنا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ کیا وہ ان 4 شرطوں کو پورا کرنے میں لگ رہا ہے جو ہمیں خسارے سے بچا سکتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔